اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر بے احتیاطی کے سبب مسالہ تھوڑا سا بھی جل جائے تو پورا سالن بدمزہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بچا ہوا مسالہ ایک صاف دیگچی میں منتقل کریں اور پھر فی کپ گریوی کے حساب سے ایک چائے کا چمچ پینٹ شامل کر کے دوبارہ پینٹ بٹر پکائیں۔ سالن کا ذائقہ جلا ہوا محسوس نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کچا پھل مثلاً آم وغیرہ کاغذ کے بیگ میں ایک سیب کے ساتھ رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ سیب سے خارج ہونے والی ایتھیلین گیس کچے پھل کو ایک رات میں پکا دے گی۔ اگر ابلے ہوئے چاول بچ جائیں تو ان سے مزید اور ڈش تیار کرنے کے لیے تھوڑی سی پیسی ہوئی دار چینی، مکھن، چینی اور دودھ ڈال کر پڈنگ بنا لیں یا پھر پھینٹے ہوئے انڈوں، سویا ساس، ہری پیاز اور حسب ذائقہ نمک اور کالی مرچ کے ساتھ سوتے کریں۔ جھٹپٹ مزیدار فرائڈ تیار ہو جائیں گے۔ جب بھی یخنی بنانا ہو ہمیشہ زیادہ مقدار میں بنائیں اور چھوٹے بڑے پلاسٹک کے بیگز میں ڈال کر فریز کر لیں۔ پھر جب کبھی سوپ یا سبزی بنانی ہو تو حسب ضرورت بیگ فریز سے نکالیں اور استعمال کریں۔ اگر براؤن شوگر کی گٹھلیاں بن جائیں تو جار میں تازہ ڈبل روٹی یا سیب کا ٹکڑا رکھ دیں۔ گٹھلیاں نہیں بنیں گی۔ ویسے براؤن شوگر کا جار اگر فریز میں رکھا جائے تو بھی اس میں گٹھلیاں نہیں بنتی۔ سوپ بناتے وقت اگر پین میں برف کی چند ڈلیاں ڈال دیں تو تمام چکنائی اکٹھی ہو کر سوپ کے اوپر آ جائے گی اور اس طرح آپ بآسانی چمچ سے تمام چکنائی باہر نکال سکیں گی۔ مٹن یا بیف جلدی گلانے کے لیے اسے پکانے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے سرکے، لیمن جوس، اناناس جوس، ٹماٹر یا پپیتے میں